کو یہ بیان کیجیے گا کہ ان کے بارے میں تو مذکور ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوا، خدا کی سنت کے ظہور کے کیا مراحل رہے، اور کیا بالکل اسی طرح سے یہ ہمارے ساتھ بھی روح عمل ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھی؟ اس کے حوالے شواہد قرآن مجید میں کہاں ہیں؟ یہ بات تو میں اپنی گفتگو میں بہت وضاحت کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہی قانون ہے۔ یہ قانون ذریت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے اور بائبل میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس میں جو ذمہ داری دی گئی ہے قانون اس سے متعلق ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کا ذکر کیا ہے تو کچھ قوانین کسی خاص پیغمبر کا نام لے کے بیان کرتی ہیں۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے سورہ حاقہ کے آخر میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں پر گرفت کس طرح کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جہاں جہاں نبوت ہوگی، رسالت ہوگی، جو لوگ اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیے جائیں گے، یہ قانون ان سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ میں نے ان کو شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے استفاء فرمایا ہے۔ استفاء اللہ کے انتخاب کا نام ہے۔ اس سے جو تکوینی حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے بعض کا میں نے قانون کے طور پر ذکر کر دیا۔ ظاہر ہے کہ تکوینی حقائق کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی مراجعت کرنا ہوتی ہے، اس کی کتاب، اس کی کتابیں، اس کے پیغمبر، اس کی طرف سے نازل ہونے والا علم تنہا یہی ہے جو ہمارے لیے اس معاملے میں ماخذ بن سکتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ذریت ابراہیم کے لیے اس استفاء کا جب قرآن نے ذکر کیا تو یہ بتایا کہ ہم نے آل ابراہیم کا استفاء کیا اور پھر آل عمران کا بھی۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جس طریقے سے یہود اس منصب پر فائز تھے، اسی طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کے علمبردار بھی فائز ہوئے۔ وہ ابتدا میں یہودی میں سے تھے، ان کے پہلے ایمان لانے والے اسی قوم کے اندر سے جن کے اندر ان کی بعثت ہوئی، اور اس کو قرآن مجید نے آل عمران کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد اب اس بات کو بھی ذرا دہرا لیجئے کہ وہ لوگ جو کسی دعوت پر ایمان لا کے ان کا حصہ بنتے ہیں جی، ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ طبعاً وہی قانون روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اگر یہود پر ایمان لائیں یا ان کی دعوت پر کچھ لوگ ایمان لائیں اور ان کا حصہ بن جائیں تو بائبل میں ان کو پردیسی کا لفظ دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہی قاعدے ہوں گے۔ یعنی جب کوئی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا تو ان کے حلیف کی حیثیت سے، ان کے توابع کی حیثیت سے وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح کی صورتحال کو مسیحیوں کے لیے قیاس کر لیجئے۔ یعنی ان کی دعوت ابتدا میں یہودی کے اندر سے اٹھی، سیدنا مسیح کے ماننے والے انہی کے اندر سے تھے، وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے جا کر اپنی دعوت پیش کی۔ اس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے فروغ عطا فرمایا۔ اس کے مراحل کیا ہیں، اس میں کیا چیزیں ہوئیں، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بنی اسماعیل کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے فرمان تقرری میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ان کو اسی طریقے سے شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے جس طرح اس سے پہلے لوگ فائز رہے ہیں۔ یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ در حقیقت مسلمان قومیں ہیں، یعنی ان کا نام ان کے باپ ابراہیم نے مسلمان رکھا تھا۔ یہ یہودیت، نصرانیت ان کے اپنے اختیار کردہ نام ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام مسلمان ہے۔ بتا دیا تھا کہ ہوا سمکم المسلمین، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اور تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ اور یہ بتا دیا کہ من قبل و فی ھذا، یعنی یہ اس سے پہلے بھی مسلمان ہی تھا۔ اس سے یہ صاف واضح ہو گیا کہ یہودیت، نصرانیت یا دوسرے اگر کوئی نام لوگوں نے اختیار کیے ہیں تو وہ ان کا اختیار ہے، اللہ کا دیا ہوا نام مسلمان ہی کا نام ہے۔ تو مسلمان قومیں کہہ لیجئے، آپ ذریت ابراہیم کہہ لیجئے، وہ قومیں جن کا اللہ نے استفاء کیا، یہ تعبیر اختیار کر لیجئے۔ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک خصوصی قانون ہے۔ ہم نے اس بحث میں جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون بیان کیا جو قوموں کے عروج و زوال میں کار فرما ہے، وہ سب قوموں کے لیے ہے۔ اس میں
اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے کہ دنیا کے اسٹیج پر کسی کے لیے دوام نہیں ہے. یہاں قومیں آتی رہیں گی، قومیں جاتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہوگا اور یا ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. دونوں صورتیں ہوں گی. عذاب کس صورت میں آتا ہے وہ ہم بیان کر چکے، یعنی اس سے مراد ہے عذاب استیصال، کسی قوم کا خاتمہ کر دیا جائے. اب جب آپ ان قوموں کو سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو قرآن سے واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ہی ان کے لیے اب آخری فیصلے کا دن ہے. اچھا، یعنی اس سے پہلے نہ یہ قومیں ہلاکت کی نظر ہوں گی، نہ ان پر کوئی عذاب استیصال آئے گا، خاتمہ نہیں ہوگا، ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. یہ بتا دیا گیا. یعنی ذریت ابراہیم ہے جس کو دنیا کی قیامت تک کے لیے امامت دی گئی ہے، یہ باقی رہیں گے. چنانچہ ایک ایک کے بارے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے. یعنی مسیحی بھی باقی رہیں گے، یہود بھی باقی رہیں گے، اور وہ اقوام جو اب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، جنہوں نے اصل نام کو زندہ کیا، اس کی تجدید کی ہے، اور اصل دین کو بھی زندہ کیا ہے، اس کی بھی تجدید کی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے موجود رہیں گے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ الی یوم القیامہ کہہ کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ مسیحی تمہارے اوپر اپنا غلبہ، سیاسی غلبہ قائم کیے رکھیں گے. یہود کو بتایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن کا سیاسی غلبہ ہے ان کو بھی رہنا ہے، اور وہ جن کو مغلوبیت یا محکومی کی سزا دی گئی ہے ان کو بھی رہنا ہے. اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ الی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور اس فیصلے سے تم کو خبردار کر دیا تھا. یہ آیات میں اس سے پچھلی نشست میں پیش کر چکا ہوں، یہ بتا چکا ہوں کہ ان کی کیا نوعیت ہے. اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان پر پھر جو سزا نازل ہوگی یا کبھی عذاب کا تازیانہ برسے گا تو اس کی کیا نوعیتیں ہیں. بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بالعموم 3 صورتیں متصور ہو سکتی ہیں. یعنی ایک یہ کہ خود ان کے اپنے اندر سے بعض لوگ اٹھیں اور یہ باہمی تصادم یا خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے، جس طرح کے مسلمانوں کے ہاں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی کے زمانے میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی. 5 سال کے لیے مسلمان خیر القرون میں خانہ جنگی سے گزرے. اس طرح کے معاملات ظاہر ہے کہ تنبیہ کے لیے سزا کے طور پر ہوتے ہیں قومی حیثیت سے. ایک قوم نے اگر اپنے فرائض ادا نہیں کیے یا اس میں سے کسی گروہ نے اٹھ کے بغاوت کر دی ہے یا کوئی غلط رویہ اختیار کر لیا، وہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جب ان کا کوئی ایک حصہ اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو پھر پوری کی پوری قوم آزمائش میں مبتلا کر دی جاتی ہے. اس کے لیے گویا ایک سزا کا مرحلہ آ جاتا ہے. یہ معاملہ تو اندرونی نظم میں ہوتا ہے. اس میں وہی بات ہے کہ یوزی کا بعضکم باس باس، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں گروہوں کو یا ان گروہوں کے پھر مزید گروہوں کو اٹھا دیتا ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھتے ہیں. اس سے تنبیہ ہوتی ہے، توجہ ہو جاتی ہے، پھر معاملہ آگے چل نکلتا ہے. ایک دوسری جو زیادہ سنگین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے کوئی قوم آئے. یعنی مسلمان ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، ان پر یہود پل پڑے، یہود ہیں ان پر مسلمان پل پڑے، یا ان پر مسیحی آ کے حملہ آور ہو جائے. یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جتنی صورتیں بھی ممکن ہو سکتی ہیں وہ پھر باہمی جنگ و جدال کی صورت میں ہوتی ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ جس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے رکھی ہے، خواہ وہ بنی اسرائیل ہیں الگ سے، خواہ وہ بنی اسماعیل ہیں، خواہ وہ آل عمران ہیں، جو بھی ہیں، ان کے اندر کوئی اس نوعیت کا معاملہ ہو، اور ایک یہ کہ خود ان کے درمیان کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک عذاب کی نوعیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھ لیتے ہیں. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر ان کو دوسری قوموں سے کوئی ایسا سابقہ پیش آ جائے، یعنی کوئی باہر کی قوم اٹھا لائی جائے اور وہ ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دے. تو یہ تینوں صورتیں ہم بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں. قرآن مجید نے ان کی سرگزشت سنائی ہے، بائبل میں ان کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے. ہم یہ مسیحیوں کی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں، ہم یہ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں. تو اب ذرا یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے ہاں اس کی کیا نوعیت ہوئی. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ ایسی
کاوشیں نظر آئیں گی جس میں حوصلہ مند لوگ اٹھتے ہیں اور اقتدار کی جنگ خود مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جی اس کی بہت سی مثالیں ہیں، ظاہر ہے کہ وقت صرف ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ وہ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ خیر القرونی میں اس کی ایک بڑی مثال سامنے آ گئی۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کو جب بنو عباس نے بے دخل کیا تو اس وقت بھی اسی نوعیت کی صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ جانتے ہیں ہم کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے لیے عذاب بن گئے، جی اور بنو عباس نے فتح پانے کے بعد بنو امیہ کی قبریں تک اڑا دی۔ تو یہ سب معاملات اندرونی طور پر ہو رہے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا۔ مسلمانوں کے ساتھ بالکل اسی طرح سے جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ باہر سے یہ معاملہ اس وقت ہوا جب چنگیز خان کی اولاد ان پر حملہ آور ہوئی۔ اچھا، اور یہ دیکھ لیجئے کہ چنگیز خان کی اولاد کا یہی حملہ ہے جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تو ہوا کہ وہ حرم کی طرف نہیں بڑھے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ نبوکدنضر نے جب حملہ کیا تو یروشلم پر کیا، اینٹ کی اور یروشلم کو اس نے تاخت و تاراج کر دیا، ان کے ہیکل کو، اس عبادت گاہ کو، بیت المقدس کو زمین بوس کر دیا، تورات کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور معلوم نہیں کس طریقے سے برک کر ڈالا۔ چنانچہ بعد میں تورات کو نئے سرے سے ترتیب دینا پڑا۔ تو وہاں نوعیت یہ ہوئی۔ ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ ایک گردن کش قوم ہے بنی اسرائیل۔ تو وہاں سرکشی کی سزا ہے جو زیادہ سخت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یا مسیحیوں کے ہاں نوعیت سرکشی کی نہیں ہے، باہمی نزاعات میں اس میں یہ ہے کہ جب آپ دین کے معاملے میں یا اعلیٰ اخلاقی حقائق کے معاملے میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو ہے کہ سرکش ہو جائے، یعنی خدا کے مقابلے میں سرکش، دین کے مقابلے میں سرکش، شریعت کے مقابلے میں سرکش۔ ایک یہ ہے کہ غفلت ہے، تکاسل ہے، بے پرواہی ہے، انسان حرص و ہوس کا شکار ہو گیا ہے، دنیا پرستی نے اس کے اندر ایک بے پرواہی یا لاؤبالی پن پیدا کر دیا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس کو ایک ہی لفظ سے تعبیر کیا جائے تو گویا غفلت ہے بنیادی طور پر، یعنی یہاں سرکشی نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے یہ ہے کہ جو دین کے معاملے میں کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے یا علم کے معاملے میں خرابی پیدا ہوئی ہے، اس کی نوعیت تعویل کی غلطی کی ہے، یعنی سرکشی جس کو قرآن کہتا ہے بغیم بینہم، وہ صورت نہیں ہے، تعویل کی غلطی ہو رہی ہے، چیزوں کو سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے۔ وہ غلطی بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو چھوٹی غلطیوں کے معاملے میں تو میں نے عرض کر دیا کہ تنبیہات ہوتی رہی ہیں، وہ آپ کو تینوں کی تاریخ میں مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی پر پھر سزا بھی اس کے لحاظ سے ملتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے سرکشی کی بنیاد پر سزا۔ اس کو قرآن نے فساد سے تعبیر کیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بتایا ہے کہ تم نے 2 مرتبہ معاملہ فساد تک پہنچا دیا۔ ہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نوشتے ہی میں یہ چیز طے تھی کہ تم دنیا میں 2 مرتبہ ایک بڑا فساد کرو گے۔ تو پہلی مرتبہ یہ فساد انہوں نے کم و بیش 1000 سال کے بعد برپا کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ایک پوری قوم کو باہر سے اٹھا لائے، اور پھر اس کے بعد نبوکدنضر نے کس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اسیر بنا لیے گئے، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، کم و بیش 70-71 سال کی اسیری ہے جس میں یہ رہے ہیں، اور یہ انحطاط کا زمانہ 200-300 سال کا زمانہ بن جاتا ہے۔ یہی صورتحال دوبارہ بھی ہوئی، وہاں پر بھی سرکشی اختیار کی انہوں نے۔ سیدنا مسیح کو دنیا سے رخصت کر دینے کے درپے ہو گئے، صلیب دینے کے درپے ہو گئے، اور جس طریقے سے صلیب دینے کے درپے ہوئے اس کو آپ پڑھیے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب مذہبی جماعتیں سرکشی اور فساد اختیار کرتی ہیں تو معاملہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عرض کر چکا ہوں کہ تیتس رومی نے ان پر حملہ کیا، اور اس کے پھر بڑے غیر معمولی نتائج ہیں۔ اسی طریقے سے بربادی ہوئی، اسی طرح یہ وہاں سے نکال دیے گئے، اسی طرح سے ہیکل کو زمین بوس کر دیا گیا، اسی طرح یہ دنیا بھر میں بکھیر دیے گئے۔ مسلمانوں کے ہاں ان کی پوری تاریخ میں سرکشی کی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، یعنی ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوا۔ فکری انحرافات پیدا ہوئے، فکری انحرافات ہیں، یا یہ ہے کہ کچھ گمراہیاں اختیار کر لی گئی ہیں، کچھ بدعتیں پیدا کر لی گئی ہیں، وہ بھی اس نوعیت کی نہیں ہے جس طرح مثال کے طور پر مسیحیوں نے پورے کے پورے دین ہی کو الٹ کر رکھ دیا، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ دلو و ذلو،
یعنی گمراہی بھی اختیار کی ہے اور دنیا میں گمراہی کے علمبردار بن کے کھڑے ہو گئے، اور گمراہی بھی توحید جیسی چیز کے بارے میں اختیار کر لی، اور حضرت مسیح کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اس طرح کے خرافات انہوں نے اختیار کر لی۔ مسلمانوں کے ہاں یہ چیز قومی حیثیت سے یا ان کی اقوام کی سطح پر کبھی نہیں ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو بھی محفوظ رکھا۔ ان کی اندرونی خلفشار کے نتیجے میں حرم کو نقصان پہنچا، بارہا پہنچا، لیکن یہ کہ باہر سے کوئی حملہ آور نہیں ہوا، یا ایسا نہیں ہوا کہ اس کو اسی طرح خدا نخواستہ خاکم بدہن زمین بوس کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح سے مدینے کا حرم بھی اللہ کا شکر ہے، اس کی عنایت ہے کہ محفوظ رہا، تاہم بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے، جو مسلمانوں کا کیپٹل تھا، مسلمانوں کا جو دارالحکومت تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے۔ اور خلافت بنو عباس کا پہلی مرتبہ ایک بڑا ہی دردناک انجام لوگوں کے سامنے آیا، اس پر مرثیے کہے گئے، مسلمان اس پہ برسوں روتے رہے۔ یعنی وہ 1258 میں جب یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ عالم اسلام کا ایک بڑا حادثہ تھا۔ اسی طرح کی کم و بیش صورتحال اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اندلس میں ہوئی، اور یہ زمانے زیادہ مختلف نہیں ہیں، یعنی کم و بیش ایک ہی زمانہ ہے جس میں وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی، وہاں پر بھی بلکہ اس سے ذرا پہلے ہو گئی تھی، وہ غالباً 1031 میں 11ویں صدی میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو ان کے ہاتھ سے بھی ایسے ہی سلطنت چھین لی گئی، جو کچھ ان کو برتری حاصل تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کو عام طور پر مسیحی تاریخ میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ گویا دوبارہ فتح کرنے کا ایک عمل ہوا، یعنی مسیحیوں نے یہ کام وہاں کرنا شروع کر دیا، ادھر مسیحی اٹھے اور ادھر چنگیز خان کی اولاد اٹھی۔ یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اگرچہ ایک جگہ تو یہ صورتحال ہوئی کہ بتدریج مسلمان غرناطہ تک سمٹ کر رہ گئے، آخری عمارتیں ان کی عمارتیں ہی تھیں، یعنی وہ ان کا خلافت کا نظم جو انہوں نے قائم کر لیا تھا، بنو امیہ کی خلافت، اور بڑی شاندار حکومت وہاں پہ رہی کم و بیش 600-700 سال تک، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ غرناطہ میں آخری مرتبہ پھر چابیاں ان کے حوالے کر کے مسلمانوں نے اس کو چھوڑا ہے، اور اس میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسلمانوں پر وہ ایک عذاب بن کے نازل ہو گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ فتح ہوئی ہے، بلکہ مسلمانوں کی مسجدیں گرائی گئی، مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہوئی، مسلمانوں میں سے بے شمار لوگوں کو مسیحی بنانے کی جبراً کوشش کی گئی، اس طرح ایک عذاب بن کر وہ ٹوٹ پڑے۔ یہی معاملہ چنگیز خان کا ہوا، لیکن جس طرح وہاں غرناطہ میں پھر ایک حکومت صدی، 1.5 صدی، 2 صدی تک اسی طرح قائم رہی، یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا۔ اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک معاملہ ہوا، اور وہ یہ کہ خلافت عباسیہ اس نے بغداد سے اپنے آپ کو اٹھایا اور مصر کو اپنا مرکز بنا لیا، اور وہاں کم و بیش 200 سال تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مدت یوحنا عارف کے مکاشفے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقرر کر رکھی تھی، اگر اس کو درست مان لیا جائے تو وہ کم و بیش 1000 سال کی مدت ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 1517 میں پھر سلطان سلیم نے سلطنت عباسیہ کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، یعنی عثمانی خلافت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کم و بیش 200 سال کا عرصہ ہے جس میں طوائف الملوکی بھی رہی، مختلف خاندان بھی اٹھے، اس میں مختلف سلاطین نے اپنی حکومتیں بھی قائم کی، اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ علامتی حیثیت سے بنو عباس کی خلافت بھی قائم رہی۔ قاہرہ کی خلافت اس کو کہا جاتا ہے، مصر کی خلافت کہا جاتا ہے، اور سلطان سلیم نے پھر آ کے اس کا باقاعدہ خاتمہ کیا۔ باقاعدہ خاتمے کا مطلب یہ تھا کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی وہ آخری درجے میں اس کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے پہلے فساد کی سزا ہے۔ یہاں چونکہ فساد کی نوعیت اس طرح کی نہیں، فساد کی انٹینسٹی بھی، لیکن آپ اس کے نتائج بھی کم تر دیکھتے ہیں، اور مسلمان اس میں بڑی حد تک اپنے علاقوں کو بچا لینے میں کامیاب رہے۔ ان کی خلافت بھی علامتی طور پر دوبارہ قائم ہو گئی، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے 1261 میں دوبارہ قائم ہو گئی تھی۔ تو اس طریقے سے ایک تسلسل یا ایک کنٹینیوٹی ہے جو رہی، لیکن بڑی شدید سزا ملی، اور دونوں جانب ملی، یعنی ہسپانیہ میں بھی اور ادھر ان کی بڑی سلطنت میں بھی یہ صورتحال ہوئی۔ یہ پہلا موقع ہے۔
جس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ جو بات فرمائی ہے قرآن مجید میں اور ایک قانون کے طور پر فرمائی ہے، جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بن کر رہو گے تو میں جو کچھ دیتا ہوں اس میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری اختیار کرو گے تو پھر میری پکڑ، میرا عذاب، میری سزا بھی بہت سخت ہوتی۔ یہ بیان کر دیا، یہ پہلا موقع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر گویا سنبھلنے کی ایک صورت پیدا کی، اور تنبیہ ہوگی ان قوموں کو بار وہ بار۔ تنبیہ ہوئی، بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی۔ عربوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام سے گویا معزول کر دیا، اس کے بعد اس طرح کی خلافت ان کو پھر میسر نہیں ہو سکی کبھی بھی۔ لیکن ان کی جگہ اب یہ توابع میں، یعنی جو لوگ ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ مسلمان تو مفتوح ہو گئے لیکن اسلام فاتح رہا، اور جو لوگ اٹھے تھے وہی چنگیز خان کی اولاد، انہی کے اندر سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ پھر عثمانیوں نے جب یہ نظم سنبھالا تو گویا چنگیز خان کی یا تاتاریوں کی یا منگولوں کی وہی اولادیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے ہاں خود اسلام کی علمبردار بن کے کھڑی ہو گئی۔ تو اسی کو ہمارے شاعر نے اس طرح بیان کیا کہ ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اور پہلی مرتبہ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا۔ اس طرح کی بدترین صورتحال کے باوجود یہ کرم نوازی، یہ عنایت پھر کیا ہے؟ لئن شکرتم، یعنی شکر گزاری کا موقع دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں کیا ہوا، یعنی یہود کے ہاں سائرس نے ان کو آباد کیا، دوبارہ وہ وہاں گئے، تورات دوبارہ مرتب کی گئی، پھر ان کو یروشلم کو آباد کرنے کا موقع ملا، ان کا ہیکل دوبارہ تعمیر ہو گیا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، اور وہ سب کچھ بحال کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ اس شان سے تو بحال نہیں ہوا جیسے یہاں نہیں ہوا، لیکن بہرحال بڑی حد تک بحال کر دیا، اور کم و بیش ان کو پھر 500 سال کی مہلت ملی۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں دیکھیں، یہاں کم و بیش 300 سال کی مہلت ہے۔ اس 300 سال کے عرصے کے دوران مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی، یعنی ایک لحاظ سے دنیا میں جو ان کا شکوہ تھا وہ بڑی حد تک بحال ہو گیا۔ ایک طرف سلطنت عثمانیہ، درمیان میں صفوی سلطنت، اور ادھر مغلیہ سلطنت۔ یہ تینوں سلطنتیں ہیں کہ جو پھر کم و بیش 250-300 سال تک دنیا میں پورے وقار کے ساتھ سر اٹھائے کھڑی رہی ہیں۔ یہ صورتحال ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آ گیا، جیسے وہاں آیا، وہاں پر سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی۔ سیدنا مسیح سے پہلے سیدنا یحییٰ کو بھیجا گیا، ان پر اللہ کی طرف سے آخری اتمام حجت ہوا، اور پھر انہوں نے فساد کا ارتکاب کیا تو پھر ٹائٹس پہ حملہ کر دیا۔ تو یہ صورتحال وہاں تو فساد کی صورت میں ہوئی۔ یہاں پر وہی اضمحلال، وہی زوال، وہی اخلاقی حدود کے معاملے میں پستی، اسی طرح سے علم سے بے نیازی اور بے پرواہی، شریعت کے معاملے میں جو اللہ کا عہد ہے اس سے متعلق غفلت، یہ چیزیں یعنی اسی درجے میں ہے، یہ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں، ان عوامل کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ وہ عوامل جب سامنے آنے شروع ہوئے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی قوموں کو اٹھا لایا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کس طرح سے ایک چھوٹے سے جزیرے سے ایک قوم اٹھی، اسی طرح یورپ کی قومیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہمارے نزدیک تو گویا یاجوج ماجوج کے لشکر چل پڑے۔ اس کو اقبال نے بیان کیا تھا نا، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلوں۔ اچھا، یہ صورتحال دیکھی لوگوں نے، اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے آ کے ان تینوں سلطنتوں کا کم و بیش خاتمہ کر، عثمانی، مغلیہ اور ہماری تیسری تینوں سلطنتیں کم و بیش آہستہ آہستہ ایک کے بعد دوسری ختم ہوتی چلی گئی۔ پورے مسلمانوں کے علاقے پر وہ جو بائبل میں تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ دنیا کے پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہو گیا، اور ہماری سلطنتیں سب تاراج ہو گئیں۔ یعنی برٹش امپائر کا سب سے بڑا ظہور کہاں ہوا؟ وہ خود بر صغیر میں ہوا، ہم نے دیکھا۔ اور یہاں تک کہ پھر ہمیں معلوم ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو بھی پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی، اور اس کے بعد ایسے لگتا تھا کہ جیسے بالکل وہی منظر سامنے آ گیا ہے، یعنی جزیرہ نما عرب میں بھی برطانوی حکومتیں قائم ہوئیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بس یہ ہے کہ وہی 2 شہر باقی رہ گئے،
باقی دنیا پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ غلبہ قائم ہو گیا ہے. وہ جو تعبیر آئی ہے بائبل میں جس میں بتایا گیا ہے کہ مقدسوں کی لشکر گاہ اور عزیز شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تو اس طرح کا نظارہ بھی بڑی حد تک دنیا نے دیکھ لیا، اور مسلمانوں کو جو تنبیہ ہونا تھی وہ آخری درجے میں کی گئی. جس طرح چنگیز خان کے حملے میں ہوا تھا، یہ دوسری مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر ہوا. دوسری مرتبہ جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس میں بھی دیکھیے کہ پھر وہی ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کیا تھا، وہاں یہ ہے کہ وہ لوگ جو حملہ آور ہوئے تھے وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے ایک نئی سلطنت قائم کر دی. یہاں جو قومیں حملہ آور ہوئی تھیں ان پر آسمان ٹوٹ پڑا، آپس میں دیکھا کہ ان کی آپس کی جنگ نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کو وجود بخشا، اور اس سے غیر معمولی نتائج نکلے. اس سے دنیا میں ایک نیا نظم وجود میں آ گیا. براہ راست قبضہ کرنے کی روایت ختم ہوئی. 1928 میں اعلان کر دیا گیا کہ اب دنیا میں کسی قبضے کو بھی جائز نہیں سمجھا جائے گا. فتوحات کی پوری تاریخ ہی کو لپیٹ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. یہ نہیں کہ واقع میں ایسا ہو گیا، لیکن یہ بڑے فیصلے ہوئے، اور دنیا میں جمعیت اقوام متحدہ جیسے ادارے بنا کر ایک بالواسطہ حکومت کرنے کا طریقہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے اختیار کیا. اس میں مسلمانوں کی 57 حکومتیں وجود میں آ گئی. حیران کن. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنے بڑے زوال کے بعد اور کس طرح کی صورتحال اور محکومی اور غلامی کا ایک پورا دور، جس میں ہمارے بعض شاعروں نے نوحے لکھے. یعنی آپ حالی کی مسدس کو پڑھ کے دیکھیے، جس میں وہ کس طریقے سے وہ ساری داستان بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کی وہ نعت اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یہ صورتحال دیکھی لوگوں نے. خود اقبال کے ہاں آپ کو غلامی کے بارے میں، محکومی کے بارے میں جو ایک درد انگیز آہ ملتی ہے، ظاہر ہے کہ اسی دور کا نوحہ ہے. یہ صورتحال سب دیکھی ہمارے یہاں لوگوں نے. تاہم اللہ تعالیٰ نے عجیب کرم کیا، اور وہ یہ کہ وہی قومیں جو حملہ آور ہوئی تھیں ان کے لیے گویا آسمان سے، جیسے بائبل کی تعبیر ہے، ایک آگ اتری اور اس نے ان کو بسم کر ڈالا، اور نتیجے کے طور پر وہ اپنی اپنی جگہ پر سمٹنے کے لیے مجبور ہو گئی. اور نتیجے کے طور پر دنیا میں ایک ایسا نظم وجود میں آیا جس میں مسلمانوں کی، میں نے جس طرح عرض کیا، 57 حکومتیں قائم ہو. 57 حکومتیں اگرچہ اس نوعیت کی خود مختاری کے ساتھ تو قائم نہیں ہو سکیں، لیکن ایک عالمی نظم کے تحت گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو نیم خود مختاری حاصل ہو گئی. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم اس صدی میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا تحفہ کہہ سکتے ہیں. یعنی جو پچھلی صدی گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، اور ابھی تک یہی صورتحال موجود ہے. یعنی وہ 57 حکومتیں موجود ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے، اور اب اگر اللہ تعالیٰ کی مزید عنایات ہوں تو ان تک پیش قدمی کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں. یہ میں نے ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مماثلتوں کے ساتھ کم و بیش وہی صورتحال ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ. ناظر، بڑی خوبی سے یہ نقطہ پہلی دفعہ اس طرح سے واضح ہوا ہے کہ کیسے مسلمان امت کی تاریخ میں، ہم مسلمان بالعموم قریب کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت کچھ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، دنیا کے اندر ہمیں غلبہ حاصل نہیں ہے.